اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد والسلام علیہ و علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج 10 رمضان وفات جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا، وہ بی کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں ہر مقام پہ رسول اللہ کی حمایت میں سب سے آگے نظر آئیں، اور اس بی کے لیے رسول اللہ نے خود اس بات کا اعلان کیا جناب خدیجہ کے جانے کے بعد کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسروں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے اس وقت مجھ کو مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے اس وقت مجھ کو اولاد دی جب لوگوں نے مجھے ابتر کا طعنہ دیا۔ وہ بی جس کی تعریف وہ نبی کرے کہ جو اللہ کا ممدوح ہو، جس نبی کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ آئی ہو، اور جس نبی کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن کی زینت بنائی ہو، وہ نبی اگر کسی بیوی کی اس طرح تعریف کرے تو اس بیوی کا مقام و عظمت آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں اور دیگر تاکید جو قرآن میں آئی ہیں، وہ تمام باتیں اگر ہم ملائیں اور ایک نظر ڈالیں اس پر، تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، ہر طریقے سے رسول اللہ کی مدد کی اور نصرت فرمائی، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جناب خدیجہ کی مدح میں جناب ابو طالب کا ایک شعر ملتا ہے، اور جناب ابو طالب کا جملہ ہے جس میں جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ خدیجہ کامل ترین عورت ہیں۔ جب بات ہو رہی تھی سرکار سے رشتے کی، تو جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ام المومنین جناب خدیجہ کے بارے میں، خدیجہ کامل ترین عورت ہیں اور ان میں کوئی عیب، کوئی پستی نہیں پائی جاتی، نہ شجرے کے اعتبار سے، نہ حسب نسب کے اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے۔ اور تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ دور جو عرب کا جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ایک بہترین شاعرہ، ایک بہترین ادیبہ، بہترین مفکرہ تھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتی تھیں، اور آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے تھیں۔ آسمانی کتابوں کا مطالعہ جاری رہتا تھا، توریت، زبور، انجیل سے کما حقہ واقفیت تھی، بلکہ خالی وہی نہیں، ان کے خاندان میں دیگر جو لوگ تھے، خصوصاً ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سابقہ کتب کے عالم تھے، اور جناب ورقہ بن نوفل اس علمی ادبی ماحول میں جناب خدیجہ کی پرورش ہوئی، اور وہ واقعہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب جناب خدیجہ اپنے محل کے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت ایک یہودی عالم کا گزر ہوا، اور یہودی عالم نے دیکھا کہ محل کے سامنے سے ایک جوان گزرا ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور جب وہ گزر رہا تھا تو وہ یہودی عالم ظاہر سی بات ہے آیا کرتا تھا تعلیم دینے کے لیے۔ جناب خدیجہ نے انتظام کر رکھا تھا کہ ان کے محل میں تعلیم دی جائے، مختلف چیزوں کی، مختلف علوم کی تعلیم دی جائے، تو وہ آیا کرتا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا، اے خدیجہ، آپ کے محل کے سامنے جو شخص ابھی گزرا ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا، اگر ہو سکے تو اس کو بلائیے۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو بھیجا، اور اپنے غلام کو بھیج کے کہا کہ ان کو بلا کے لائیے۔ تو اس جوان کو بلایا گیا، نام پوچھا گیا، کہا محمد، میرا نام محمد ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ ذرا اپنی پیشانی سے امامہ اونچا کیجئے۔ جناب محمد ہمارے نبی نے اپنا امامہ اوپر کیا، تو وہ ایک بار حیران ہو کے اپنی نشست سے اٹھ گیا اور کہنے لگا، یہی وہ نور ہے
کہ جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں کی گئی ہے. اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا ذرا اپنے دوش سے ابا ہٹائیے, اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ رسول خدا نے اپنے دوش سے ابا ہٹائی. تو ایک بار مہر نبوت دیکھ کر چلا اٹھا کہنے لگا یہی وہ ہستی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں. اور پھر قریش کی عورتوں سے مخاطب ہو کے خصوصاً جناب خدیجہ اور ان کی سہیلیوں سے, بابرکت ہے جو ان کی تصدیق کرے, اور بابرکت ہے وہ ہستی, وہ عورت کہ جو ان کی ہمسفر بنے اور ان کی شریک حیات بنے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہی میں سے وہ عورت چنی جائے گی جو ان کی شریک حیات بنے گی. اور اس وقت جناب خدیجہ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا, کاش میں ہی وہ ہوں کہ جو آخری نبی کی شریک حیات ہوں. اور پھر یہودی عالم نے ان کو کہا کہ آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جو نبی آخر کی زوجہ بنیں گی, کیونکہ وہی نور میں آپ کی پیشانی میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ عظمت ایسی ہے. اور جناب خدیجہ اس دور میں ایک انتہائی معروف کاروباری شخصیت جسے کہا جاتا ہے, جسے آپ آئیکن کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں کاروبار کا, وہ جناب خدیجہ کی شخصیت تھی. یعنی یہ سوچئے 80,000 اونٹ 80,000 اونٹ مال تجارت لے کر عرب سے شام, مصر, افریقہ اور دیگر ملکوں میں جایا کرتے تھے. 80,000 اونٹ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 80,000 اونٹوں پہ کیا کیا مال لدا ہوتا تھا. خوشبوئیں, قیمتی چادریں, یمن کی چادریں, مختلف خوشبوئیں, مختلف کپڑے, مختلف وہ اجناس کہ جو ان ممالک میں نہیں تھیں وہ عرب سے وہاں جایا کرتی تھیں, اور واپس آتے ہوئے وہاں پر جو مصنوعات ہوتی تھیں وہ یہاں آتی تھیں. یعنی یہ دو طرفہ تجارت تھی, یہ نہیں کہ بس یہیں سے سامان گیا اور وہاں پہ بیچ کے اور اس کا پیسے لے کر آ گئے. نہیں, یہاں سے وہاں پہ اور وہاں سے یہاں پہ. جن چیزوں کی وہاں کمی تھی وہ یہاں سے بھیجا کرتی تھیں, اور جن چیزوں کی یہاں کمی تھی وہ وہاں سے منگوایا کرتی تھیں. تو یعنی ایک سفر تجارت میں دگنی تجارت ہوا کرتی تھی. یہ جناب خدیجہ کی اس وقت کی کہتے ہیں اتنا بڑا مکے میں محل تھا کہ پورے مکے کے مرد, عورت اور بوڑھے, یہ میں مبالغہ آمیزی نہیں کر رہا, وہ بتا رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, مکے کے تمام مرد, تمام عورتیں, تمام بوڑھے, تمام بچے اگر ایک ساتھ کوئی مصیبت آئے تو جناب خدیجہ کے محل میں جمع ہو سکتے تھے. سوچئے کتنا بڑا محل ہوگا کہ جہاں پورے مکے کی آبادی آ جائے. اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا جب مکے میں قحط پڑا کرتا تھا تو جناب خدیجہ کے محل میں جب تک قحط دور نہیں ہوتا تھا مکے کے لوگوں کو کھانا دیا جایا کرتا تھا. اور نہ صرف کھاتے تھے آ کے مرد, جوان, عورتیں, بوڑھے, بچے بلا شرم و جھجک. دیکھیے بہت مشکل کام ہے کسی کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھانا. سب سے مشکل کام یہ ہے کہ دسترخوان پہ کسی کے بیٹھ کے کھانا کھانا اور ریگولر جا کے کھانا کھانا. یا تو کھلانے والا اتنا سخی ہو کہ وہ تانا نہ دے کسی کو بھی. تو آپ سوچئے سب لوگ اس طرح کھایا کرتے تھے کہ کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی, اور ہر ایک کی ایسے پذیرائی کی جاتی تھی کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ قحط سالی میں ہم یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں. اور صبح, دوپہر, شام کھانا جاری رہتا تھا, دسترخوان جاری رہتا تھا. اور یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب اسلام نہیں آیا. اسلام نے آ کے کہا کہ دیکھو تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا. اسلام نے آ کے مسلمانوں کو پیغام دیا, دیکھو اگر تم اچھا کھا پی رہے ہو اور پہن رہے ہو اور تمہارے آس پاس والے نہیں پہن رہے تو تم سے سوال کیا جائے گا. تو جو تعلیمات اسلام نے آنے کے بعد مسلمانوں کو سکھائی ہیں وہ اسلام آنے سے پہلے جناب خدیجہ کے محل میں ان پر عمل کیا جا رہا تھا. تو آپ اس بی بی کا مقام سوچئے کہ جو اسلام کی تعلیمات سے پہلے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہے, اور سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی اس بی بی نے. یعنی کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. مثلا کوئی اگر شخصیت ہے تو اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائے گا, ماں کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا اس کو کہ بھائی بڑی شخصیت ہے تو باپ کے نام سے پہچانا جائے گا. لیکن اس بی بی کا مقام و عظمت و مرتبہ سوچئے کہ جس بی بی کے نام سے اس کی آنے والی اولادوں کو پکارا جاتا ہو. امام حسن نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں کہ جو قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی ہیں.
اس کے علاوہ امام حسین کی زیارت میں السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند آپ پر سلام ہو. یعنی یہ سوچئے کہ نانی ہے امام حسن حسین کی، جناب فاطمہ کی والدہ ہیں، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کسی بندے کی آپ تعریف کریں اور اس کی نانی کا ذکر کیا جائے. یہ معجزہ ہے، اور یہ اللہ نے جو خدیجہ کو مرتبہ عطا کیا ہے، یہ وہ ہے کہ امام حسین کی زیارت میں ہم جناب خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ وارثہ خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ کبریٰ کے وارث. کہتے ہیں کہ وہ تجارت جناب خدیجہ کے لوگ جا کر صحراؤں میں آگ روشن کیا کرتے تھے. یعنی کہ عرب کا دستور یہ ہوتا تھا، ابھی تو لائٹس ہیں، سب کچھ ہے، وہاں پر بڑے بڑے بانس صحرا میں گاڑ دیے جاتے. جس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی اب اگر آپ اندرون سندھ چلے ہیں، پنجاب چلے ہیں، تو ویرانوں میں آپ کو بہت دور سے ایک علم نظر آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ علم اگر کسی کے یہاں لگا ہوا ہے تو وہ ایک شیعہ مسلک سے ہی تعلق رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے، جہاں بھی ویرانوں میں علم لگا ہوگا تو وہاں پر یہ بات طے ہے کہ وہاں پہ پانی بھی مل جائے گا، وہاں پہ کھانا بھی مل جائے گا. اور اس ویرانے میں اس کا مطلب یہ ہے، اونچائی پر روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا. تو اسی طرح یہ جو سنت ہے جناب خدیجہ کی ہے. جناب خدیجہ کے دور میں جو ان کے غلام تھے وہ صحراؤں میں جا کر بڑے بڑے بانس نصب کیا کرتے تھے اور ان پر آگ روشن کیا کرتے تھے، تاکہ اگر صحرا میں کوئی بھٹک جائے اسے راستہ مل جائے، کوئی بھوکا پیاسا ہو تو وہ یہاں آئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں آگ روشن ہے وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام ہے مسافروں کے لیے. کہتے ہیں کہ وہی بالکل بے عین ہی رسول اللہ کے خاندان میں آیا. امام حسن کا دسترخوان، امام حسین کا دسترخوان، جناب علی اکبر کا دسترخوان، امام زین العابدین کا دسترخوان، یہ سارے دسترخوان جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے دسترخوان کا تسلسل ہے جو آج تک جاری ہے. یعنی آج اگر ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے بہار رمضان، تو اس میں بھی آپ دیکھیں ان کا یہی ہے کہ جو نادار لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یا جو بھی ہے، مطلب اس میں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی کفالت کی جائے اور امداد کی جائے، تو ان کا کتنا اچھا ہے کہ جناب خدیجہ پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں اور یہ ان خاندانوں کے ساتھ جا کر افطار کرتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں. مطلب خالی کروانا کافی نہیں ہوتا، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی سب سے اہم بات ہے. کروانے میں اور ساتھ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آل محمد صرف کھلایا نہیں کرتے تھے. مولا علی کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا ترک نہیں کروں گا. غلام اور ہوتے ہیں اور آپ کے پڑوسی، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار اور ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو آج بھی دنیا میں یہ جذبہ ہے نا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہر جگہ دسترخوان ہے، ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ جناب خدیجہ کے جو طریقے تھے اس کا تسلسل ہے. اور ظاہر سی بات ہے پورا مال اسلام کے لیے لٹا دیا. جناب خدیجہ کا مرتبہ یہ اسلام کے لیے پورا مال، اپنی زندگی سب کچھ نچھاور کر دی. یہاں تک کہ جب غار حرا میں رسول اللہ عبادت کیا کرتے تھے تو سوچئے اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جناب خدیجہ کھانا پکا کر اتنی بلندی پر روزانہ لے کر جایا کرتے ہیں. ایک دن جناب خدیجہ صعوبتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر پہاڑ کی بلندی پہ کھانا لے کر جا رہی تھیں. اور ظاہر سی بات ہے پہاڑ چڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں پتھر چبھ جاتے ہیں، دوسری تکلیفیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنی بلندی پر کھانا لے کے جایا کرتی تھیں. تو ایک دن کھانا لے کر پہنچنے والی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو ہمارا سلام پہنچا دیں. وہ بی بی کہ جس کو سلام پہنچایا گیا ہو، صرف یہی نہیں بلکہ ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تو جناب فاطمہ الزہرا رویا کرتی تھیں اور اپنے بابا کے گرد چکر لگایا کرتی تھیں. سامنے آتی کہتی بابا میری ماں کہاں ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور چکر لگا کے گھوم گھوم کے روتی تھیں اور کہتی تھیں بابا میری ماں کہاں چلی گئی. تو ایک بار اور پروردگار نے جبریل کو بھیجا اور رسول اللہ کے پاس وحی کی کہ اے رسول خدا، اے ہمارے حبیب، آپ فاطمہ کو کہیے کہ اللہ نے خدیجہ کو جنت میں سفید موتیوں کا محل دیا ہے اور وہ وہاں پر آرام فرما ہے.
تو یہ پیغام ہر ایک کے لیے نہیں آیا کہ جس کو زبان رسول سے بشارت ملی ہو زندگی میں. خدیجہ وہ بیوی ہے اور عرب کی ملکہ، ملکۃ العرب. اس کے لیے میں بالکل آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ ملکۃ العرب کی رحلت کیسے ہوئی ہے. 4 سال جب رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں وہ لوگ رہے 4 سال. 4 سال بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال کھانا نہیں، پانی نہیں. اس وقت بھی اگر شیب ابی طالب میں کھانا آیا تو جناب خدیجہ کے خاندان والے کھانا لے کر آیا کرتے تھے اور کہیں سے نہیں آیا کرتا تھا. تواریخ میں ہے کہ جناب خدیجہ کے خاندان والوں کے سوا سب نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جناب خدیجہ شیب ابی طالب میں کھانا پانی جو آیا کرتا تھا اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ سب کو کھانا پانی بانٹ دیے کرتے تھے، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ. تو کہتے یہ ہیں شیب ابی طالب کے فاقوں سے جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی اور ایک ہی برس میں. سوچئے آج کہا جاتا ہے شرعی سوگ 3 دن کا ہے. شرعی سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ، ٹھیک ہے شرعی سوگ اپنی جگہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ بیوی کتنی عظمت والی ہوگی اور وہ چچا کتنا عظمت والا ہوگا. اسلامیات میں پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس سال جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی، رسول اللہ نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ باعظمت لوگوں کے غم سال بھر منائے جا سکتے ہیں. یہی پیغام ہے کہ ہم اس بی بی کا حق کیا ادا کریں گے. ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس نے رسول اللہ کی نصرت کی. اور یہ پیغام ہے کہ جناب خدیجہ سے قربانی دینا سیکھیے کہ اسلام کے لیے، اللہ کی راہ میں شوہر کے لیے اور دیگر لوگوں کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اور اس پہ قربانی دینے کا کیا حق ہے اور کس طرح اپنا سب کچھ اللہ کے پیغمبر پر اور اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے. یہ سبق ہمیں جناب خدیجہ سے ملتا ہے. آپ سب کو میں آج اس جناب خدیجہ کی جو رحلت کا دن ہے اس پر میرا پیغام ہے کہ آپ سب بھی بہار رمضان ٹیم کا نیک کاموں کا حصہ بنیں اور جو لوگوں کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ روزہ افطار کیا جا رہا ہے اور ان کے عید اور رمضان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے. بہت شکریہ.